بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کریں اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ پروردگار عالم اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں سارے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو، جابروں کو اور تابوتی طاقتوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے اور مسلمانوں کا بول بالا فرمائے۔ آج 11 تاریخ پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کی تاریخ ہے۔ آج انہی کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام اور ان کی شان کا عالم یہ ہے کہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے بارگاہ غوثیت میں اس طرح اپنا استغاثہ پیش کیا تھا: واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ اس شعر کی اگر گہرائی میں آپ جائیں گے تو اعلیٰ حضرت نے کون سی بات کہی؟ اونچے اونچوں کے سروں سے، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے وہ کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں وہ آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے۔ غوث پاک کی شان وہ ہے، غوث پاک فرماتے ہیں میرا رب مجھ سے کہتا ہے عبدالقادر کھا لے تجھے میری قسم، عبدالقادر پی لے تجھے میری قسم۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب میرا رب مجھے قسم دیتا ہے تو میں کھاتا ہوں، قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اور فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں، دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے کتے ہیں،
لیکن ان میں کچھ کتے ایسے ہیں جن کے گلے میں پٹا ہوتا ہے. جس کتوں کے گلوں میں پٹا ہوتا ہے دنیا کے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے گلے میں پٹا ہے, کوئی نہ کوئی اس کا مالک ضرور ہے. اسے کوئی پتھر نہیں مارتا ہے. ایک آوارہ کتا ہوتا ہے جس کے گلے میں کوئی پٹا نہیں, لوگ اسے پتھر بھی مارتے ہیں, ڈنڈا بھی مارتے ہیں, لیکن جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے کوئی اس پر پتھر نہیں مارتا. سمجھ میں آتا ہے کہ اسے پتھر اس لیے نہیں مارا جاتا کہ اس کے گلے میں پٹا ہے, کوئی نہ کوئی اس کا مالک ہے. آج ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں, ہم بھی کتے ہیں لیکن دنیا کے نہیں, غوث پاک کے در کے کتے ہیں, اور ہم نے اپنے گلے میں غوث پاک کی محبت کا پٹا ڈال دیا ہے. جب ان کی محبت کا پٹا ڈالا ہے تو ان کی محبت ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گی, آخرت میں بھی کام آئے گی. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اے رضا یوں نہ بلک, تو نہیں جید تو نہ ہو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا یوں نہ بلک, تو نہیں جید تو نہ ہو, سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا. احمد رضا اگر تو کامیاب نہیں, تو کامل نہیں, تو اکمل نہیں, کوئی بات نہیں, لیکن تو نے جس کا دامن پکڑا ہے وہ اللہ کی بارگاہ کا محبوب ہے. اے رضا یوں نہ بلک, تو نہیں جید تو نہ ہو, سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا. اور فخر آقا میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. کون ہے حضور غوث پاک, اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیسے لاڈلے بیٹے ہیں. حضور غوث پاک کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرماتے ہیں کہ ابھی میرے بیٹے عبد القادر کی ولادت نہیں ہوئی تھی, میں اپنے بستر پر آرام سے سو رہا تھا, قسمت کا ستارہ چمکتا ہے, خواب میں مدینے والے آقا تشریف لے آتے ہیں. حضرت ابو صالح فرماتے ہیں جب میں سویا خواب میں مدینے والے آقا تشریف لائے تو سرکار نے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا, ہنیئا لک یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنائی وہو ولی و ولی اللہ و محبوبی و محبوب اللہ کشانی فی جمیع اولیاء امتی کشانی فی انبیاء والمرسلین. حضرت ابو صالح فرماتے میں بستر پر سویا تھا, مدینے والے آقا خواب میں تشریف لائے اور سرکار نے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا, اے ابو صالح مبارک ہو, ابو صالح مبارک ہو, اللہ نے تمہیں وہ عظیم بیٹا عطا فرمانے والا ہے, اللہ تمہیں وہ عظیم بیٹا عطا فرمانے والا ہے جو میرا بھی محبوب ہے, اللہ کا بھی محبوب ہے. اللہ تمہیں وہ عظیم بیٹا عطا فرمانے والا ہے جو میرا بھی دوست ہے, اللہ کا بھی دوست ہے. اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا, اے ابو صالح مبارک اس لیے دینے آیا ہوں, مبارکبادی اس لیے میں دینے آیا ہوں کہ اللہ نے تمہیں جو عظیم بیٹا عطا فرمانے والا ہے اس کی شان سارے دنیا کے ولیوں میں اس طرح اتنی بڑی ہے جس طرح میری شان سارے نبیوں کے درمیان ہے. تبھی شیخ سعدی نے کہا تھا, غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء. غوث پاک کا سارے ولیوں میں وہ مقام ہے جیسا رسول پاک کا مقام سارے نبیوں کے درمیان ہے. وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام محبوبیت عطا فرمایا, اور جانتے ہو مقام محبوبیت کے بارے میں میں نے پچھلے جمعہ بھی آپ سے کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو پھر وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے کو نہیں دیکھتا ہے, محبوب کی زبان کی لاج کو دیکھتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی ہر بات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. یہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محبوب بنایا تو کس شان والا بنایا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میری 18 سال کی عمر تھی, ابھی میں علم حاصل کر رہا تھا, ابھی میں جنگل و بیابان میں جا کر اللہ کی معرفت کا حصول کر رہا تھا, اللہ کی بارگاہ کا وہ ایک قرب حاصل کرنا چاہتا تھا. فرماتے ہیں 18 سال کی عمر ہے, میں رب کی عبادت و ریاضت کر رہا ہوں, علم حاصل کر رہا ہوں, جنگل و بیابان کا سفر کر رہا ہوں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں اسی طرح میں جنگل و بیابان میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا, 18 سال کی عمر ہے, ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے, عبد القادر محبوب بننا چاہتے ہو یا عاشق بننا چاہتے ہو؟ خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خودی کو کر اتنا بلند, خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں 18 سال کی عمر, ابھی صرف 18 سال کی عمر ہے, ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے, عبد القادر بتاؤ محبوب بننا چاہتے ہو یا عاشق بننا چاہتے ہو؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جب ہاتف سے آواز آئی میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اللہ مجھے اتنا بڑا انعام دینا چاہتا ہے, چلوں سب سے پہلے جا کر میں اپنی ماں سے مشورہ تو کر لوں. یہ ہے ماں اور یہ ہے غوث اعظم.
ایسے ہی اللہ تعالیٰ بڑا مقام نہیں دے دیتا ہے۔ آج ہم تھوڑے سے بڑے ہو جانے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ میری ماں کو کیا پتہ چلتا ہے، میری ماں کو کچھ خبر نہیں پڑتی ہے۔ یہی ماں ہے جس نے اپنا دودھ پلا کر تمہیں پروان چڑھایا تھا، یہی ماں ہے جس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر تکلیفوں کو برداشت کر کے تمہیں اس دنیا میں لایا تھا۔ آج اسی ماں کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری ماں کو کیا پتہ چلتا ہے، میری ماں کو کچھ خبر نہیں پڑتی، جو کچھ سمجھ پڑتی ہے وہ مجھے سمجھ پڑتی ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آج دنیا میں جس کو جو کچھ سمجھ پڑتی ہے مگر ماں باپ کی دعا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، اور اگر ماں باپ کی ناراضگی ہے آپ کتنے بھی بڑے تو بن سکتے ہو، اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ یہ حضور غوث پاک ہیں، اللہ نے ان کو مادر ذات اللہ کا ولی بنایا ہے، ماں کے پیٹ سے اللہ کا ولی بنا کر بھیجا ہے، اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ لیکن یہ غوث پاک ہیں، فرماتے ہیں جب مجھے ہاتف غیبی سے آواز آئی تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اللہ اتنا بڑا مقام مجھے عطا فرماتا ہے، کیوں نہ چل کر میں اپنی ماں سے مشورہ تو کر لوں۔ فرماتے میں اپنی ماں کے پاس آیا، اور ماں کے پاس آ کر میں نے عرض کی امی جان، میں جنگل و بیابان میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، معرفت الہی کے حصول کے لیے میں جنگل و بیابان کا سفر کر رہا تھا۔ ہاتف غیبی سے مجھے آواز دی گئی، عبد القادر محبوب بننا چاہتے ہو یا عاشق بننا چاہتے ہو؟ ماں آیا اس لیے ہوں آپ میری ماں ہیں، ماں آیا اس لیے ہوں کہ آپ میری ماں ہیں، مشورہ کرنے آیا ہوں۔ ماں آپ بتاؤ محبوب بنوں یا عاشق بنوں، محبوب بنوں یا عاشق بنوں؟ ماں آپ جو کہو گی میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا۔ ماں مجھے حکم دو، ماں مجھے بتاؤ محبوب بنوں یا عاشق بنوں؟ ماں بھی ماں تھی، غوث پاک کی ماں تھی، غوث پاک کی ماں تھی، جن کی کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی تھی، جن کی کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی تھی۔ آج ہمارے گھر پر کوئی غوث اعظم پیدا نہیں ہو سکتا، وہ اس لیے کہ آج ہماری مائیں پیٹ کے اندر جب حمل ہوتا ہے سیریلیں دیکھتی ہے، گانے سنتی ہے، آوارہ گندی کی ساری چیزیں دیکھتی ہے، پھر یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے گھر پہ کوئی غوث پاک پیدا ہو، کوئی اللہ کا ولی پیدا ہو۔ یہ ماں ہے غوث پاک کی۔ فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا میرے پیٹ میں تھا 17 پارے کی میں حافظہ تھی، فرماتی ہیں جب تک پورے دن میں 17 پارے کی تلاوت نہیں کرتی تھی تب تک پانی بھی نہیں پیتی تھی۔ یہ غوث پاک کی ماں ہے کہ بیٹا پیٹ میں ہے، 17 پارے یاد ہیں، روزانہ 17 پاروں کی تلاوت ہو رہی ہے۔ جب ماں اتنی عظیم تھی تو اللہ نے ان کے گھر پہ بیٹا بھی عبد القادر جیسا پیدا کیا تھا۔ ماں جب قرآن کی تلاوت کرتی تھی، یہی غوث پاک ہیں۔ جب ان کو استاد کے سامنے لے جا کر بٹھایا گیا، استاد نے کہا پڑھو بیٹا اعوذ باللہ بسم اللہ، تو حضور غوث پاک نے اعوذ باللہ بھی پڑھا، بسم اللہ بھی پڑھا، اور 17 پارے منہ پر سنا دیے، 17 پارے حافظ ہو کر منہ پر سنا دیے۔ استاد نے کہا بیٹا کون سی بات ہے، آج رسم بسم اللہ ادا کرنی ہے، آج آپ کو بسم اللہ پڑھانا ہے۔ آج آپ نے بسم اللہ کے ساتھ 17 پارے بھی سنا دیے، بتاؤ بیٹا یہ 17 پارے تم نے کہاں یاد کیے ہیں؟ حضور غوث پاک فرماتے میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں روزانہ 17 پارے پڑھا کرتی تھی، میں اپنی ماں کے پیٹ میں سن کر یاد کیا کرتا تھا۔ یہ ماں ہوتی ہے، جب ماں اتنی عظیم ہوتی ہے تو اولاد بھی اتنی عظیم ہوتی ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ماں آپ کے پاس آیا اس لیے ہوں کہ آپ میری ماں ہیں، ماں مجھے بتائیے اللہ کی طرف سے مجھے انعام ملنے والا ہے، محبوب بنوں یا عاشق بنوں؟ حضور غوث پاک کی والدہ نے ارشاد فرمایا بیٹا دونوں بات بہت بڑی ہے، مقام بہت بڑا ہے، دنیا کا محبوب تو نہیں بننا ہے، دنیا کا عاشق نہیں بننا ہے، اللہ کا محبوب اور اللہ کا عاشق بننا ہے، اتنا بڑا انعام ملنے والا ہے۔ بیٹا میں تمہیں حکم دیتی ہوں، اگر کچھ جاننا چاہتے ہو، اس بات پر عمل کرنا چاہتے ہو، ہمارے اسی علاقے میں پڑوس میں ایک اللہ کا محبوب ولی رہتا ہے، اللہ کا برگزیدہ ولی رہتا ہے، بہت ہی اللہ کی بارگاہ کا قریب والا بندہ رہتا ہے، جاؤ اس کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر مشورہ کر لو۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں ماں کا حکم سن کر قریب میں جو بزرگ تھے، جو اللہ کے ولی تھے، ان کے پاس گیا اور جا کر میں نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد بیٹھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں اسی بزرگ کے سامنے بیٹھ کر میں نے کہا حضور آپ کے پاس آیا اس لیے ہوں کہ مجھے اللہ کی طرف سے انعام ملنے والا ہے، میں نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، ماں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، حضور آپ مجھے بتائیے میں محبوب بنوں یا عاشق بنوں، محبوب بنوں یا عاشق بنوں؟ بزرگ نے کہا اگر جواب چاہتے ہو تو کل آنا، جواب چاہتے ہو کل آنا۔
حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں واپس آ گیا، پورا دن بے چینی کے عالم میں گزرا، رات مضطرب ہو کر نکلی۔ فرماتے جیسے صبح نمودار ہوئی میں اسی بزرگ کے پاس پہنچا، وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، لوگ جمع ہیں، بھیڑ جمع ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں وہاں جا کر میں نے لوگوں سے پوچھا، اے لوگوں بتاؤ کل تک جو یہاں اللہ کا محبوب بندہ رہتا تھا، اللہ کا ولی جو یہاں پر رہتا تھا، وہ کہاں گیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ جس ولی سے تم ملنے آئے ہو اس کا تو رات میں انتقال ہو گیا، جس ولی سے ملنے آئے ہو اس کا رات میں انتقال ہو گیا۔ فرماتے جب انتقال ہو گیا میں نے اتنا سنا تو میں نے پوچھا لوگوں سے، کہا اچھا اگر انتقال ہو گیا ہے تو ان کا جنازہ کہاں ہے، ان کی لاش کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں، ہاں اتنا پتہ ہے کہ بستی کے لوگوں نے اس کے پاؤں میں رسی ڈالی اور رسی سے باندھ کر سامنے جو کھجور کا باغ نظر آتا ہے اسی باغ کے اندر اس کی لاش کو پھینک دیا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں اسی لاش کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہوں، اس کی لاش تو پڑی ہوئی ہے اور جانور چرند اور پرند اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ اس کی لاش کو دنیا کے جانور، پرندے چرند و پرند اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جب پرندے لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے میں اس کے قریب گیا لاش کے، اور لاش کے قریب جا کر کہا او اللہ کے بندے، او اللہ کے ولی، اللہ کا ولی کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ غوث پاک فرماتے لاش کے قریب گیا اور لاش کے قریب جا کر میں نے کہا او اللہ کے بندے، او اللہ کے ولی، سن اللہ کا ولی کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ میں آیا تھا ایک سوال لے کر، آپ نے کہا تھا کل جواب دے دوں گا، اگر تمہیں جواب نہیں معلوم تھا، اگر تم اللہ کے ولی ہو، اگر تمہارا انتقال ہو جانے والا تھا تو مجھے کل کا ٹائم کیوں دیا؟ اگر رات میں انتقال ہونے والا تھا تو مجھے کل کا جواب، کل کا ٹائم کیوں دیا؟ اب میں آیا ہوں تو انتقال ہو چکا ہے، تم اس دنیا سے چلے گئے ہو، مجھے جواب کہاں سے آئے گا؟ میں جواب کہاں سے حاصل کروں گا؟ اللہ اکبر۔ غوث پاک فرماتے ابھی میں نے اتنا کہا وہی لاش کے اندر حرکت پیدا ہوئی، لاش کے اندر حرکت پیدا ہوئی اور اسی لاش کے اندر سے آواز آئی عبد القادر میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے، میں آج بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں، جھوٹ نہیں بولا ہے، میں نے اپنے بات پر قائم ہوں۔ میں نے کہا تھا تمہیں محبوب بننا ہے یا عاشق بننا ہے، کل آنا جواب دے دوں گا، لیکن سنو جواب کے لیے تمہیں اسی لیے آج بلایا تھا، آج تم کو اسی لیے میں نے بلایا تھا۔ حضور غوث پاک فرماتے میں نے اسی لاش کے قریب مخاطب ہو کر کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے پتہ نہیں چلتا، آپ کھل کر بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو لاش کے اندر سے آواز آئی عبد القادر عاشق بنو گے تو میری طرح حالت ہوگی، میں اللہ کا عاشق ہوں، اگر عاشق بنو گے تو میری طرح حالت ہوگی، اور محبوب بنو گے جہاں چاہو گے لوگ تمہارے ساتھ عزت سے پیش آئیں گے۔ اگر عاشق بنو گے تو میری طرح حالت ہوگی کہ دنیا کے لوگ رسی باندھ کر جنگل کے اندر کھجور کے باغ کے اندر پھینک دیں گے، اور اگر محبوب بنو گے تو محبوب کی آؤ بھگت بہت ہوتی ہے، محبوب کی عزت بہت ہوتی ہے، محبوب کا اکرام بہت ہوتا ہے۔ اے عبد القادر اگر جواب جاننا چاہتے ہو تو سن لو، عاشق مت بننا، محبوب بننا، محبوب بنو گے دنیا تمہارے سامنے جھک جھک کر آئے گی۔ حضور غوث پاک فرماتے 18 سال کی عمر ہے جب اس اللہ کے ولی کے پاس سے مجھے یہ جواب ملا، میں نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور اٹھا کر عرض کی مالک اب عاشق بھی بنوں گا، محبوب بھی بنوں گا، مالک عاشق بھی بنوں گا اور محبوب بھی بنوں گا، اور محبوب بنے تو کس شان کے ساتھ بنے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے ان کو عاشق بھی بنایا، محبوب بھی بنایا، اور جب دونوں چیزوں سے، دونوں انعامات سے اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو نواز دیا پھر مقام وہ ہوا۔ ایک مرتبہ غوث پاک بیٹھے ہیں، ایک اللہ کا ولی تھا، کچھ غلطی ہو گئی، اللہ نے ان کی ولایت کو چھین لیا۔ یاد رکھنا اللہ اگر مال دینا چاہتا ہے تو وہی اللہ ہے، مال لینا بھی چاہتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ بزرگ اللہ کے ولی تھے، کوئی غلطی ہو گئی، اللہ نے ان کی ولایت کو سلب کر لیا۔ جب ولایت ان کی ختم ہو گئی تو وہی بزرگ قریب میں 360 اولیاء کرام، کتنے؟ 360 اولیاء کرام کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا کہ آپ اللہ کے مقبول ہیں، دعا کر دیں، آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ میری ولایت کو مجھے واپس عطا کر دے گا۔ 360 اولیاء کرام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، جب بھی وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہاتف سے آواز آئی تم میرے مقبول بندے ہو، اپنے ہاتھ کو نیچے کر لو، جس کے لیے دعا کرتے ہو اس کے بارے میں تمہاری دعا قبول نہ کی جائے گی۔ ہم نے جس کو محبوب سے مردود کر دیا ہے اب اپنے ہاتھ نیچے کر لو، اب اس محبوب، اس مقبول مردود کے بارے میں جتنی بھی دعا کرو گے تمہاری دعا قبول نہ کی جائے گی۔ 360 اولیاء کے پاس جا کر دعا کرائی، دعا قبول نہ ہوئی، وہ انسان پریشان ہو گیا، کہا 360 اولیاء نے دعا کی پھر بھی میری دعا قبول نہ ہوئی۔ لوگوں نے کہا اب اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے پیر کی بارگاہ میں چلا جا،
غوث پاک کی بارگاہ میں چلا جا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو محبوب بنایا ہے اور وہ شان عطا فرمائی ہے کہ تقدیر کوئی نہیں بدل سکتا ہے، لیکن اللہ نے غوث پاک کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ میرے غوث اگر کسی کی تقدیر بدلنا چاہے تو غوث پاک تقدیر بھی بدل دیتے ہیں۔ اللہ نے وہ شان عطا فرمائی۔ لوگوں نے کہا اگر کچھ جانتا ہے، اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ تیرا پہلا والا مقام تجھے واپس کر دے، اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، بڑے پیر کی بارگاہ میں چلا جا۔ وہ انسان روتا ہوا بڑے پیر کی بارگاہ میں سلام کر کے بیٹھا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ آنسو کو دیکھ کر غوث پاک نے پوچھا، اے آنے والے انسان، تیری آنکھوں میں آنسو کیوں؟ تو رو کیوں رہا ہے؟ آنے والے نے کہا، حضور میں اللہ کا ولی تھا، اللہ نے مجھے ولایت کے منصب پر فائز فرمایا تھا، ایک غلطی ہو گئی، اللہ نے میری ولایت کو چھین لیا۔ جیسی میری ولایت کو چھین لیا، 360 اولیاء کرام نے میرے لیے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول نہ کیا، لوگوں نے مجھے آپ کے در تک پہنچایا ہے، حضور آپ کے پاس آیا ہوں، خالی نہیں جاؤں گا۔ یقین ہو ایسا، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ آج ہم حضور غوث پاک سے محبت کرنے والے، حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرا مرید اگر مجھے پکارے اور میں اس کی مدد کرنے نہ آؤں، ہو نہیں سکتا میرا مرید مجھے پکارے اور میں اس کی مدد کرنے کے لیے نہ آؤں۔ اچھا آج ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، غوث پاک کا نام لیتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا، غوث پاک کا نام وہی لیتا ہے جس کو بغداد والے دولہا اجازت دیتے ہیں۔ غوث پاک کا نام وہی لیتا ہے جس کے بارے میں غوث پاک اجازت دیتے ہیں۔ میں نے اپنے بزرگوں سے، بڑے بڑے علماء سے یہاں تک سنا ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں اگر کوئی مغرب کی نماز کے بعد میرا نام لیتا ہے، غوث پاک فرماتے ہیں اگر کوئی مغرب کی نماز کے بعد میرا نام لیتا ہے تو وہ جان لے مغرب کی نماز کے بعد میرا نام لینے والا عصر کی نماز کے بعد میں اس کا نام لے چکا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں اگر مغرب کی نماز کے بعد کوئی میرا نام لیتا ہے تو عصر کی نماز کے بعد میں اس کا نام لے چکا ہوں۔ جب میں نے اس کا نام لے لیا ہے، میں نے اجازت دی ہے، تبھی جا کر وہ میرا نام لیتا ہے۔ آپ سوچے تو صحیح، ہم غوث پاک سے محبت ایسے نہیں کرتے، اللہ نے چاہا، سرکار نے چاہا اور بڑے پیر نے چاہا تو آج ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں۔ اس آنے والے نے کہا، حضور آیا اب آپ کے در پر ہوں، خالی نہیں جاؤں گا۔ حضور غوث پاک نے اپنے ہاتھ بارگاہ سمدیت میں اٹھائے اور عرض کیا، اللہ تو قادر ہے، مقبول کو مردود کر سکتا ہے، مردود کو مقبول کر سکتا ہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بندہ آیا ہے میرے پاس سفارش کرانے کے لیے، اے اللہ اس بندے کے بارے میں سفارش کرتا ہوں، اے اللہ اس کی پچھلی والی حالت کو واپس کر دے، مردود کر دیا تھا اب اس کو محبوب کر لے، مقبول کر لے۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں آنے والا انسان جو چاہتا ہے اس کی بات کو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک نے اتنا دعا کی، ہاتف غیبی سے آواز آئی، عبد القادر کیا تمہیں پتہ نہیں جس کے بارے میں تم دعا کر رہے ہو اس کے بارے میں 360 اولیاء دعا کر چکے؟ عبد القادر تمہیں معلوم نہیں جس کے لیے تم دعا کر رہے ہو اس کے بارے میں 360 اولیاء دعا کر چکے ہیں، ان کی دعا کو قبول نہ کیا، پھر تم نے دعا کیوں کی؟ عبد القادر 360 کی دعا قبول نہ کی، تم نے دعا کیوں کی؟ یہ ہے اب محبوب۔ اب محبوب کی شان سنو۔ غوث پاک سے جیسے اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ 360 دعا کر چکے، ان کی دعا کو قبول نہ کیا، تو اب تم نے دعا کیوں کی؟ تو غوث پاک نے عرض کی، مالک اگر میری دعا کو قبول نہ کرنا تھا تو اس کو میرے در تک بھیجا کیوں؟ مالک اگر دعا کو قبول نہ کرنا تھا، اگر اس کو مردود ہی رکھنا تھا، مقبول نہیں کرنا تھا، تو مالک اس کو میرے در تک بھیجا کیوں؟ اور جب بھیج دیا مالک، اور جب بھیج دیا تو مجھے محبوب بنایا کیوں؟ مالک اگر بھیجا کیوں اور جب بھیج دیا ہے تو پھر محبوب بنایا کیوں؟ مالک اگر میری دعا تو قبول نہ کرے گا دنیا کیا کہے گی کہ اللہ نے عبد القادر کی دعا قبول نہ کی؟ مالک محبوب بنایا ہے، اللہ مجھے محبوب بنایا ہے، اگر جب اس کو میرے در تک بھیجا ہے تو مالک تو نے مجھے توبہ دعا کی توفیق دی، جب میں نے دعا کی تو مالک تو اب دعا کو قبول نہ کرے گا۔ بس غوث پاک نے اتنا کہا، ہاتف غیبی سے آواز آئی، عبد القادر آنے والے بندے کو ہم نے تمہارے حوالے کر دیا ہے، آنے والے بندے کو ہم نے تمہارے حوالے کر دیا ہے، اب تمہارا مقبول ہمارا مقبول ہوگا، تمہارا مردود ہمارا مردود ہوگا، اب دنیا میں کسی کو بھی ولایت ملے گی تمہارے در سے ہو کر ملے گی۔ یہ غوث پاک ہے، یہ مقام محبوبیت پر فائز تھے، اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ اب آ جائیے غوث پاک کی سیرت پر۔ غوث پاک ایسے نہیں بنے۔ غوث پاک کوئی چیز بھی ہو، کوئی بھی انعام ہو، پہلے وہ قربانی مانگتا ہے، انعام ملنے سے پہلے قربانی مانگتا ہے، اور بندہ اس قربانی میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ منزل مقصود پر بھی پہنچاتا ہے۔ قربانی ضروری ہے،
بغیر قربانی کے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی حضور غوث پاک ہیں۔ آپ بازار میں بھی جاتے تھے، سامان خریدنے بھی جاتے تھے، اور جانتے ہو شان کا عالم کیا تھا؟ حضور غوث پاک ایک مرتبہ مدرسے سے جا رہے تھے، مدرسے کے پاس کھڑے تھے، کچھ لوگ آئے، ایک لاش کو اٹھا کر آئے اور آ کر عرض کی حضور یہ انسان ہے، اب مرے گا تب مرے گا، روح اٹکی ہوئی ہے، آخری سانس چل رہی ہے۔ سارے طبیبوں میں، ڈاکٹروں نے، سب نے جواب دے دیا ہے حضور اب آپ کے پاس آئے ہیں، حضور آپ چاہیں تو جلا دیجئے، اور ہم یہ چاہتے ہیں اگر مرے تو آپ کے قدموں میں مرے، چاہتے یہ ہیں کہ اگر یہ مرے تو آپ کے قدموں میں مرے، اور حضور اگر یہ جینا چاہے تو آپ کرم کر دیجئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے والے انسان کو دیکھا، بالکل کمزور ہو چکا ہے، اب سانس ختم ہو جائے گی، اب مرے گا تب مرے گا۔ حضور غوث پاک نے ایک زمین سے تنکا اٹھایا اور اسی انسان کے منہ میں رکھ دیا۔ منہ میں تنکے کا رکھنا تھا کہ جو انسان کی آخری سانس چل رہی تھی وہ اپنی طاقت سے کھڑا ہو گیا، آخری سانس جس کی چل رہی تھی وہ کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے آ کر کہا حضور یہ کیا بات ہے؟ جب لائے تھے تو خود چل بھی نہیں سکتا تھا، ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ اب مرے گا تب مرے گا، لیکن حضور آپ نے اس کے منہ میں کیا ڈالا؟ آپ نے اس کے منہ میں کیا ڈالا کہ یہ فوراً اٹھ کے کھڑا ہو گیا؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اس کے منہ میں اپنے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے پاؤں کے نیچے کی خاک ڈالی۔ اس کے منہ میں اپنے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے پاؤں کے نیچے آنے والی خاک کو اس کے منہ میں ڈالا۔ جب مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے پاؤں کے نیچے کی خاک کا یہ کمال، تو جن ذروں پر غوث پاک نے قدم رکھا ہوگا ان ذروں کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ غوث پاک بنے اتنا بڑا مقام۔ فرماتے ہیں غوث پاک ایک مرتبہ میں بازار میں گیا، بس آخری بات سنیں، غوث پاک فرماتے ہیں میں بازار گیا، بازار ہم بھی جاتے ہیں، غوث پاک بھی بازار میں آئے، لیکن مقام کیا تھا، شان کیا تھا، انداز کیسا تھا؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں بازار میں آیا، کیا دیکھتا ہوں، صبح سے ایک یہودی، مسلمان نہیں، صبح سے ایک یہودی گھوڑا بیچ رہا ہے، اور گھوڑے کی قیمت اس نے لگائی 5000۔ کتنی قیمت لگائی؟ 5000۔ صبح سے آواز دے رہا ہے میرا گھوڑا خرید لو 5000 میں، میرا گھوڑا خرید لو 5000 میں۔ صبح سے لے کر دوپہر سے لے کر شام، جب سورج ڈھلنے لگا کسی بھی انسان نے اس کے گھوڑے کو نہیں خریدا، تو اب اس نے کہا یار میرا گھوڑا کسی نے خریدا نہیں۔ اور اچھا وہ گھوڑا بیچنا کیوں چاہتا تھا؟ کہ چند دنوں کے بعد اس کی لڑکی کی شادی تھی، چند دنوں کے بعد اس کی لڑکی کی شادی تھی، وہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے، سارے کام نپٹانے کے لیے وہ اپنا گھوڑا بیچنا چاہتا تھا۔ صبح سے لے کر شام ہو گئی، کسی نے گھوڑا نہیں خریدا۔ جب کسی نے گھوڑا نہیں خریدا تو وہی انسان جب شام کا وقت ہوا تو کہنے لگا اے لوگو اب میں اپنا گھوڑا 5000 میں نہیں 2000 میں بیچ رہا ہوں، اب تو خرید لو، اب 5 والا گھوڑا 2 میں بیچ رہا ہوں، اب تو خرید لو۔ کسی نے نہیں خریدا۔ جب مغرب کی اذان کا وقت ہوا، بازار ختم ہونے لگی، وہ انسان رونے لگا۔ بس جیسی رویا غوث پاک قریب آئے، آنے کے بعد پوچھا اے انسان کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا حضور میری بچی کی شادی ہے، صبح سے گھوڑا بیچ رہا ہوں، کسی نے میرا گھوڑا خریدا نہیں، 5 کا میں نے بیچا تھا لیکن اب میں 2 میں بیچ رہا ہوں، کوئی میرا گھوڑا خریدنے کے لیے تیار نہیں، میری لڑکی کی شادی ہے حضور، میرے پاس اخراجات کے لیے پیسے نہیں ہیں، اب میں روؤں نہیں تو اور کیا کروں؟ حضور غوث پاک نے گھوڑے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا ابھی کتنے میں بیچ رہے ہو؟ کہا 2 میں بیچ رہا ہوں۔ کہا صبح کتنے میں بیچ رہے تھے؟ صبح 5 میں بیچ رہا تھا۔ حضور غوث پاک نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 5000 نکالے اور اس کے ہاتھ میں دیے، کہا میں تیرا گھوڑا 5000 میں خرید رہا ہوں۔ غوث پاک نے 5000 دیے اور ارشاد فرمایا تیرا گھوڑا 5000 میں خرید رہا ہوں۔ اس نے کہا حضور میں 2 میں بیچ رہا ہوں، ابھی 2 میں بیچ رہا ہوں، آپ 3000 مجھے زیادہ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ مجھے 2000 دے دیجئے اور گھوڑا لے جائیے۔ سنو حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا اے یہودی انسان تو نہیں جانتا میں رسول پاک کا بیٹا ہوں؟ نہیں جانتا تو مجھے؟ میں رسول پاک کا بیٹا ہوں۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگوں کہیں بھی جانا تو چیز خریدنا کسی کی مجبوری مت خریدنا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ بازار میں جانا تو چیزوں کو خریدنا کسی کی مجبوری کو مت خریدنا۔ آج تو یہاں پر 2000 میں گھوڑا بیچ رہا ہے، ساتھ میں اپنی مجبوری بیچ رہا ہے۔ میں اسی نبی کا نواسا ہوں، میں گھوڑا تو خرید رہا ہوں، تیری مجبوری نہیں خرید رہا ہوں۔ یہ غوث پاک ہے۔ جب آپ نے یہ انداز کیا تو وہ یہودی کہنے لگا عبد القادر تو بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا، تیرا خدا بھی سچا، تیرا اسلام بھی سچا، اب گھوڑا بعد میں بیچوں گا، پہلے ہاتھ بڑھا کر مجھے کلمہ پڑھ کر مسلمان کر لو۔ یہ غوث پاک ہے۔ قربان جاؤ صاحب، اللہ نے ہمیں
اس غوث پاک سے محبت کرنے والا بنایا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعاً تخر دلالت علی حکم اتصالی، فرماتے ہیں میں اللہ کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح میں اپنے ہتھیلی میں رائے کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ ہمارا یقین ہے کہ آج ہم یہاں احمد آباد سے غوث پاک کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن غوث پاک بغداد سے ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ غوث پاک سے سچی محبت کرو۔ غوث پاک سے سچی محبت کا مقام یہ ہے کہ غوث پاک نے جس طرح اپنی زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیا ہے ہم اسی طرح اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر مجھے اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث پاک کے فیضان سے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان کو مالا مال فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہو اللہ تعالیٰ غوث پاک کے صدقے میں سارے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جن کی والدہ بیمار ہیں یا جن کے والد صاحب یا جتنے لوگ پوری دنیا میں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ غوث پاک کے صدقے میں سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور خاص کر کے ایک اعلان سماعت کر لیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی پریشانیوں کے بارے میں آپ حضرات سب جانتے ہی ہیں، ان کا سب کچھ ختم ہوا ہے، لیکن جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ضرور ہوتا ہے۔ تو ہم ان کے لیے کچھ کر تو نہیں سکتے، ہاں اتنا تو ہے کہ ہم ان کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ان کے لیے دعا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔